ارشد شریف کے قتل کی خبر نے سب کو مکمل طور پر پریشان، دنگ اور افسردہ کر دیا۔ وہ تمام لوگ جو ارشد شریف کو سنتے تھے، دیکھتے تھے، ارشد شریف کے ساتھ انگیج رہتے تھے، ان کے کولیگز، سب سے بڑھ کر ان کی فیملی کے ممبران جو ہنستے بستے گھر کے عادی تھے، اور اب اس گھر میں سے اتنا اہم فرد چلا گیا، ہمیشہ کے لیے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا، وہ سب شوق میں ہیں۔ ارشد شریف سے لوگ اپنا تعلق اب بتا رہے ہیں، اور یقیناً ان کے تعلقات بڑے گہرے اور وسیع بھی تھے۔ میں ارشد شریف کو پچھلے 20 سال سے جانتا تھا، اور بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ جب وہ نیوز میں بطور رپورٹر آئے تو اس وقت میں وہاں پر مدیر تھا، اور ان کی بہت ساری خبریں جو ہیں ہم نے اپنے ہاتھ سے دیکھ کر ویٹ کر کے چلائیں۔ اور ارشد شریف کے ساتھ میرے تعلقات باوجود اس کے بعد میں بہت سارے نظریاتی اور صحافیانہ اختلافات بھی رہے، ہمیشہ اچھے رہے، سلام دعا بہت اچھی رہی، اور کبھی کوئی ایسا موقع نہیں آیا جس میں یہ اختلافات جو ہیں وہ ذاتی مخاصمت کے اندر تبدیل ہوں۔ میں نے اس کو ہمیشہ اپنے کام سے متعلق ڈیڈیکیٹڈ پایا، اور ہمیشہ ریزن کرتا ہوا آپ کو نظر آیا۔ ایموشنل بھی ہو جاتا تھا، لیکن ایموشنل ہوتے ہوئے بھی اپنا آرگومنٹ یقیناً کرتا تھا۔ گالم گلوچ پہ بالکل یقین نہیں رکھتا تھا، اس کا جو آرگومنٹ ہوتا تھا اس کو آپ پرکھ کر تول کر ایکسیپٹ کر لیں، پرکھ کر تول کر ریجیکٹ کر لیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس کا آرگومنٹ یقیناً اپنی جگہ پر موجود ہوتا تھا۔ اور اس نے اتنی پرنٹ کے اندر اتنا کام کیا ہوا تھا کہ اس کو پتہ تھا کہ آرگومنٹ تراشتے کیسے ہیں، معلومات کو استعمال کس طریقے سے کرتے ہیں، اور اپنا پوائنٹ آف ویو کنونسنگ انداز سے پیش کیسے کرتے ہیں۔ جس واقعے نے اس کی جان لی، اس کی تحقیقات جاری ہیں۔ جب میں اسٹیج ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس سے پہلے بہت سی اسپیکولیشن اس کے اوپر ہوئی، اور اس اسپیکولیشن کے اندر بہت سارے لوگوں نے اپنی پتنگ بازیاں بھی کیں، جس سے دل کو بہت دکھ ہوا کہ ایک تو اتنا مشکل وقت اس کے خاندان کے لیے، اس کے دوستوں کے لیے، سوگواران کے لیے، اور پاکستان کے صحافت کے لیے ایک اور سانحہ، اور دوسری طرف اس کے ساتھ سیاست کھیلنے کی اور کھلواڑ کرنے کی مسلسل کوشش۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس کو قتل کروایا گیا ہے، یہ بھی کہا گیا، شیخ رشید کو میں ایک چینل پر سن رہا تھا، شیخ صاحب فرما رہے تھے کہ جی اس کے سر کی قیمت جو ہے وہ طے ہو چکی تھی، اور یہ اجرتی قاتل ہے، انٹیریئر منسٹر، انہی لوگوں نے کروایا ہے، اسی کے ساتھ اس کا لنک بنتا ہے۔ اس قسم کی سیاست جو ہے جس کے سینے میں کوئی دل نہیں ہے، اس کی نہ ارشد شریف کے ساتھ الفت ہے، نہ اس کے خاندان کے ساتھ سوگواری کے اندر کوئی ان کے ساتھ ہمدردی ہے، وہ صرف اس میں سے اپنا بھتہ وصول کرنا چاہتا ہے وقتی طور کے اوپر۔ تو ایسی سیاست اور ایسی خرافات کو اگر اس موقع پر کسی طریقے سے موقوف کر دیا جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن ظاہر ہے یہ تو چلتی ہی رہے گی۔ جو فی الحال حقائق سامنے آئے ہیں، جو کینیا کے اندر اخبارات کے ذریعے رپورٹس ہماری سامنے آئی ہیں، اس وقت ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس کے اندر بعض خبروں کے مطابق بتایا گیا ہے کہ یہ نیروبی جو دارالخلافہ ہے وہاں سے تقریباً 1 گھنٹہ 19 منٹ یا 20 منٹ کی مسافت کے اوپر یہ علاقہ ہے، اور اس علاقے کی جو وجہ شہرت ہے وہ وائلڈ لائف ہے، وہ ٹورزم ہے، جو علاقے میں لوگ رہتے ہیں وہ مقامی ٹرائب کے لوگ ہیں، اور ایسا علاقہ نہیں ہے جس کے ارد گرد آپ کو بہت کوئی شہری سہولت مہیا ہو، جہاں پر ٹی وی فوٹیج آپ کو مل جائے، کیمراز موجود ہوں۔ پولیس کے ورژن کے مطابق انہوں نے اس کی مین ہائی وے کے اوپر ناکہ لگایا ہوا تھا، اور ناکے کا تعلق اخباری اطلاعات کے مطابق ایک کڈنیپنگ سے تھا، جو ایک بچہ کڈنیپ ہوا تھا، اور ایک گاڑی میں مبینہ طور پر اس کو رکھ کر لے جانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور اس دوران ارشد شریف ان کے ڈرائیور کی گاڑی سامنے آئی، اور پولیس نے جو شناخت کی غلطی کی، جب اس گاڑی کو روکا گیا یہ سمجھتی ہوئے کہ وہ دوسری گاڑی ہے جس کے اندر اغوا شدہ بچہ جو ہے وہ موجود ہے، تو کسی بھی وجہ سے ارشد شریف کے ڈرائیور نے گاڑی کو نہ روکا، اور اس کے بعد پولیس نے فائرنگ کی، اور ایک گولی ارشد شریف کو بھی لگی، اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ڈرائیور زخمی ہو گیا۔ ڈرائیور نے جو بیان دیا ہے ان اخباری اطلاعات کے مطابق
اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ اور ارشد شریف جو ہیں وہ ڈیولپرز ہیں. یہ کوٹ ہے جو اخبار کی ایک رپورٹ کے اندر چھپا ہوا ہے. ڈیولپر سے مراد یہ ہے کہ بنیادی طور پر ریئل اسٹیٹ کا کام ہے اور وہ سائٹس کی تلاش کر رہے ہیں. اب وہ ڈرائیور صحیح بتا رہا ہے غلط بتا رہا ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے, یہ معلومات ابھی آنا باقی ہیں. یہ یاد رہے کہ کینیا نیروبی جو ہے وہ ٹرانزٹ ہے بہت سارے لوگوں کے لیے, وہاں سے بہت سارا بزنس بھی ہوتا ہے, وہاں سے دنیا بھر میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ ان کی آمد جاوت بھی کافی ہے. وہاں پہ ریئل اسٹیٹ ڈیولپ کرنے کے مواقع بھی ہیں, وہاں پہ ٹورزم بھی ہے, وہاں پہ ہزاروں کام ہیں جس کی وجہ سے لوگ جاتے ہیں. لیکن ارشد شریف کا پاکستان سے لندن جانا کن حالات کے اندر وہ تو ہمارے سامنے ہے, لیکن ارشد شریف کا لندن سے کینیا نیروبی میں اور نیروبی سے پھر بذریعہ کار اس علاقے کی طرف جانا اور وہاں پر پھر ایک ایسے اندوناک واقعے کا شکار ہونا کہ جس کے نتیجے میں ان کی جان چلی گئی. یہ تمام کے تمام معاملات جو ہیں تحقیقات کے بعد اس کو آپ اوتھینٹیکیٹ کر سکتے ہیں. لیکن فی الحال جو اخباری رپورٹس ہیں جو کینیا کے اخبارات کے اندر چھپی ہیں وہ یہی ہیں. یہاں پر ظاہر پاکستان کی ایمبیسی بھی اس کے اندر ایکٹیو ہے. پاکستان کی حکومت جس کے بارے میں الزامات اور چہمہ گوئیاں نقادوں نے شروع کر دیں فوراً ہی جب یہ خبر پھیلی, وہ بھی اب ثابت کرنا چاہتی ہے کہ حقیقت کیا ہے. اور پھر جب پرائم منسٹر, صدر اور انٹیریئر منسٹر اور تمام لوگ اس کے اندر دلچسپی لیں اور اتنا ہائی پروفائل کیس بن جائے تو ظاہر اس کو آپ چھپا نہیں سکتے. اس میں سے کوئی چیز چھپے گی نہیں, دیر ہو جائے گی لیکن چھپے گی نہیں. لیکن میرے خیال میں جس طریقے سے معلومات کا حصول جاری ہے اس میں دیر بھی نہیں ہوگی اور آپ کے سامنے ایک پکچر جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی. صرف یہی گزارش ہے, جس طرح ارشد شریف کی جو بیوہ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ارشد شریف کی تصاویر جو ہیں حادثے کے بعد کی وہ شیئر نہ کی جائیں, ان کی موت کے بارے میں جو چہمہ گوئیاں ہیں خام خواہ کی ریومر مانگرنگ نہ کی جائے اور ایک مہذب انداز سے اس سانحے کو ایبزارب کرنے کا موقع دیا جائے. میرے خیال میں یہ تمام چیزیں ہیں جو کسی بھی مہذب معاشرے کے اندر از خود ہو جانی چاہیے. لیکن پاکستان میں چونکہ ہر چیز کے اوپر لوگ سیاست کرنا چاہتے ہیں اور نمبر بنانا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کس طرح ہمیں پتہ ہے ان چیزوں کے بارے میں, بھلے ان کو یہ بھی نہ پتہ ہو کہ ان کے اپنے گھروں کے اندر اور ارد گرد کیا ہو رہا ہے. یہ جو ٹینڈنسی ہے اس نے ہر بات کا بتنگڑ بنانے کا ایک تہیہ کیا ہوا ہے. کم از کم اتنے بڑے سانحے کے موقع پر, اتنے بڑے حادثے کے موقع پر, اتنے بڑے شوق کے درمیان اس قسم کے رویوں سے اجتناب کرنا چاہیے. ارشد شریف اب ہم میں نہیں ہے. پاکستان کی صحافت نے ایک اور آواز اپنی کھو دی. یقیناً یہ ہماری لمحہ فکریہ بھی ہے. اگر اس کیس کے اندر سے کچھ ایسی معلومات نکلتی ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حادثاتی موت نہیں تھی تو اس کے اوپر مزید تحقیقات کی ضرورت ہے. لیکن اگر حادثاتی موت ثابت ہوتی ہے تو پھر ہمیں ارشد شریف کے لیے ثواب کی, اس کی روح کو بلند ترین درجات تک پہنچانے کی دعائیں کرنی چاہیے اور یہ اپنے آپ کو باور کرانا چاہیے کہ جب تک وہ زندہ رہا اس نے اپنے یقین اور اپنے نظریے کے مطابق صحافت کی, وہ کھل کے بولا اور اس نے اپنا کام جب رکتا ہوا محسوس کیا تو جگہ چھوڑ دی, لیکن اپنا کام اس نے جاری رکھا. اللہ اس کی مغفرت فرمائے اور سوگواران کو, جس کے فیملی ممبرز ہیں, اس کے بچے ہیں, اس کی والدہ ہیں, اس کی بیوہ ہے, ان سب کو اپنی رحمت کے ذریعے صبر عطا فرمائے. یہ irreparable لاس ہے کسی بھی فیملی کے لیے اور پاکستان کی صحافت میں یقیناً ارشد شریف ایک بڑا نام تھا جو اب ہم میں نہیں ہے.